بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الافعال التي تنصب مفعولین لیس اصلہما مبتدأ و خبرا. ٹھیک ہے جی، و خبرا. گزشتہ درس کی آخری لائن میں کچھ دوستان کے میسج آئے ہیں کہ وہ کلیئر نہیں ہوا، تو اس کو کلیئر کر لیتے ہیں تاکہ پھر اس درس کو شروع کریں. گزشتہ درس کی آخر میں یہ تھا فائدۃ ما ادا تعلم فإنه يمتنع فيها ذلك كما يمتنع في غيرها من الافعال التي ليست من افعال القلوب. میسج ہیں کہ یہ کلیئر نہیں تھی، اس کو ابھی لکھ لیں. یہ جو ہم نے اوپر ایک قانون بتایا تھا کہ افعال قلوب میں جائز ہے کہ اس کا فاعل بھی ضمیر متصل ہو، مفعول بھی ضمیر متصل ہو، اور دونوں ضمیروں کا مرجع ایک ہو، ایسا جائز ہے. یہ اس فائدے میں فرما رہے ہیں کہ ما ادا تعلم کہ افعال قلوب میں سے تعلم میں یہ جائز نہیں ہے کہ تعلم کے ساتھ فاعل کی ضمیر متصل بھی ہو، مفعول کی ضمیر متصل بھی ہو، اور صاحبہما واحد، دونوں ضمیروں کا مرجع ایک ہو. تعلم میں یہ جائز نہیں، جیسا کہ افعال قلوب کے علاوہ میں نے گزارش کی تھی کہ دیگر افعال میں جو افعال قلوب نہیں بلکہ افعال جوارحی ہیں، ان میں ایسا جائز نہیں ہے کہ ان کے ساتھ دو ضمیر متصل ہوں، ایک ضمیر فاعل کی ہو اور ایک ضمیر مفعول کی ہو. اس لیے کہا تھا کہ ضربتنی کہنا جائز نہیں ہے کہ فاعل کی ضمیر بھی متصل ہو اور مفعول کی، بلکہ ضربتو نفسی کہتے ہیں. اس سے مراد یہ تھا. اس کو لکھ لیں تاکہ بعد میں اشتباہ نہ ہو. خوب، آج کا ہمارا درس شروع ہے. بات چلی تھی کہ بعض افعال ایسے ہیں جو ایک سے زائد مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے ہیں. ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہم نے ذکر کیا کہ افعال قلوب ان افعال میں سے ہیں جو ایک سے زائد مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے ہیں. وہ متعدی ہوتے ہیں دو مفعولوں کی طرف، لیکن وہاں ایک نکتہ بیان ہوا کہ افعال قلوب جن دو مفعولوں کو نسب دیتے ہیں وہ دو مفعول اصل میں آپس میں مبتدا اور خبر ہوتے ہیں. اگرچہ فی الحال وہ دونوں مفعول واقع ہو رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ آپس میں مبتدا و خبر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ ہم نے یہاں پر یہ ذکر کیا تھا، پھر ان کی فہرست بھی شمار کی تھی. ٹھیک، اب فرما رہے ہیں کہ اب اور مفعول بھی افعال بھی ہیں جو دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے ہیں، لیکن وہ دو مفعول آپس میں مبتدا اور خبر نہیں ہوتے ان کا مفعول بننے سے پہلے، بلکہ ان کا آپس میں مبتدا اور خبر والا تعلق آپس میں نہیں ہوتا. وہ دونوں علیحدہ ہوتے ہیں، جدا ہوتے ہیں، مستقل اسم ہوتے ہیں. انشاءاللہ ابھی مثالیں دیں گے، کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، تو پس پہلی قسم ان افعال کی جو دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے ہیں، لیکن وہ دو مفعول بننے سے پہلے آپس میں مبتدا و خبر ہوتے ہیں، ہم نے ان کا نام رکھا کہ وہ ہیں افعال القلوب. دوسری قسم کہ یہ افعال بھی وہ ہیں جو دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے ہیں، لیکن یہ دو مفعول بننے سے پہلے آپس میں مبتدا اور خبر نہیں ہوتے.
ٹھیک ہے جی، اب ذرا توجہ فرمائیں. اب اس میں استاد شرطون نے وہی سوال اٹھائے ہیں کہ ان کی تعداد کتنی ہے اور آیا یہ اصل میں مبتدا و خبر ہیں یا نہیں ہیں، الی آخری. اصل کیا ہے ان دو مفعولوں میں، ہر ایک کی انشاءاللہ وضاحت کرتا ہوں. ان افعال کو جو دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے ہیں اور مفعول آپس میں مبتدا و خبر نہیں ہوتے، ان کو افعال باب کسا یا افعال باب آتا، اگر ماضی ہوگا تو آتا، اگر مصدر ہوگا تو ایتا، ان کا نام یہ بھی ہے کہ افعال باب کسا کون سے ہیں، انشاءاللہ بھی فہرست پڑھ لیں، یا بعد میں آگے ہوگا افعال باب آتا یا باب ایتا کون سے ہیں. فرماتے ہیں ایسے افعال کی تعداد بہت زیادہ ہے، مشخص نہیں ہے، لیکن ان میں سے چند ایک جو معروف ہیں ان کا ہم آپ کو نام بتاتے ہیں کہ فلاں 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 یہ ہیں، اگرچہ ان کی تعداد بہت ہے کہ جو دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوں اور دو مفعول آپس میں مبتدا و خبر بھی نہ ہوں. یہ ترجمہ ساتھ کرتے ہیں، بالکل آسان سی بات ہے. الافعال التی، یعنی وہ افعال التی تنصب مفعولین، کہ جو دو مفعولوں کو نصب دیتے ہیں، لیس اصلہما مبتدا و خبرا، کہ ان کی اصل آپس میں مبتدا اور خبر نہیں ہے. افعال قلوب کے جو دو مفعول تھے وہ اصل میں مبتدا اور خبر ہوتے تھے، لیکن اب یہاں جو دو مفعول ہیں یہ اصل میں آپس میں مبتدا اور خبر نہیں ہیں. ٹھیک، 4 سوال آگے. الافعال التی تنصب مفعولین، وہ افعال جو دو مفعولوں کو نصب دیتے ہیں کہ لیسا اصلہما مبتدا و خبرا، کہ جن کی اصل یعنی آپس میں اصل میں وہ مبتدا اور خبر بھی نہیں ہیں، کثیرتن لا یمکن ضبطها، وہ افعال تعداد کے لحاظ سے بہت سارے ہیں، ان کو ضبط کرنا، جن کو تعداد مشخص کرنا ممکن نہیں ہے. البتہ اکثرها استعمالا ہی، ان میں سے جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں وہ یہ ہیں. اب میں کچھ چیزیں آپ کے لیے کوشش کی ہے کہ مثالیں بنا کے لایا ہوں، چونکہ کتاب میں نہیں ہیں، اگر آپ ان کو کاپی پر لکھ لیں گے تو آپ کے لیے بہت فائدہ ہے. خوب، وہ کون سے افعال ہیں جو دو مفعولوں کی طرح متعدی ہوتے ہیں کہ دو مفعول اصل مبتدا و خبر نہیں ہوتے؟ ترتیب سے چلتے ہیں انشاءاللہ. آتا، عطا کرنا. آتیتو زیدن درہمن، اب زید اور درہم یہ دو آتیتو کے مفعول ہیں، میں نے عطا کیا زید کو درہم. اب زیدن درہمن، زید درہم ہے نہیں ہے ایسا، اس کا مطلب یہ مبتدا و خبر آپس میں، زید ایک مستقل اسم ہے اور درہم ایک علیحدہ چیز ہے، آپس میں مبتدا اور خبر بھی نہیں ہے. ہم کبھی کہتے ہیں کہ زیدن درہمن، زید درہم ہے، نہ، درہم اور چیز ہے، زید اور چیز ہے. کسا، ان کو لکھ لیں، آپ کا فائدہ ہے. کسا، کسوتو زیدن ثوبن، یعنی میں نے پہنایا زید کو ثوب. اب کسوتو زیدن ثوبن، زیدن مفعول اول اور ثوبن مفعول دوم، اور زید اور ثوب آپس میں مبتدا و خبر بھی نہیں. رزقا، رزق اللہ المؤمن قلبا خاشعا، المؤمن مفعول اول، قلبا خاشعا مفعول دوم صفت موصوف. ٹھیک ہو گیا جی. اب مومن اور قلب خاشع آپس میں صفت مبتدا و خبر بھی نہیں ہے. سقا، سقیتو زیدن الماء، سقیتو زیدن مفعول اول، الماء مفعول دوم، زید اور ماء آپس میں مبتدا و خبر بھی نہیں ہے. زودا، یہ زاد راہ دینا، کوئی چیز دینا کسی کو.
زود ابی المسافر طعامن یا غادن کہ میرے باپ نے دیا مسافر کو طعام جرات. اب یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ زود ابی المسافر ازادہ یا طعام، المسافر مفعول اول اور طعام یا زاد جو بھی کہیں گے وہ مفعول دوم. زاد اور مسافر اور وہ زادن یا طعامن مبتدا و خبر بھی نہیں ہے. اسکنا اسکنتو زیدن الدارا، زیدن مفعول اول الدارا مفعول دوم، آپس میں مبتدا و خبر بھی نہیں ہے. انسا، انسا ہوتا ہے کسی کو کوئی چیز بھلا دینا کہ میں نے فلاں چیز کہا کہ تو اس کو بھول جا، ختم کر دے، بس اب اس کو. انسا انسیتو زیدن المسئلتا، میں نے زید کو مسئلہ بھلوا دیا، یعنی میں نے اس کو تیار کیا، آمادہ کیا کہ بھائی اس کو اب تو رہنے دے، بھول جا، دماغ سے نکال دے. تو زیدن مفعول اول المسئلتا مفعول دوم، آپس میں مبتدا و خبر بھی نہیں ہے. حببا، حببا یعنی کسی کو کچھ ہے محبوب بنا کے دینا اس کے لیے. حببا حببت الرجل امرأتہ، میں نے اس کی رجل کے لیے اس کی بیوی کو اس کا محبوب بنایا. حببت الرجل، یہ رجل مفعول اول، امرأتہ مفعول دوم، یعنی میں نے اس کی بیوی کو اس کے لیے محبوب بنایا. خوب، ہمارا محل لباس ہے. یہاں پر الرجل اور امرا مبتدا و خبر بھی نہیں ہے. جزا، جزا نے کسی کو قضا یعنی کسی کا حق دینا اس کو. جزا جزیتو زیدن حقہ، زیدن مفعول اول حقہ مفعول دوم، یعنی میں نے زید کا حق اس کو دے دیا. خوب. انشدہ، یہ انشدہ ہوتے ہیں اشعار پڑھنا، انشاد اس کو کہتے ہیں. خوب. انشدہ انشدہ انشدتو زیدن شعرہ، اگر اپنا یا انشدہ زیدن شعرہ، انشد تو پڑھیں گے تو معنی یہ ہوگا کہ میں نے زید کے سامنے اسی کا شعر پڑھا. زیدن مفعول اول شعرن مفعول دوم، زید اور شعر آپس میں مبتدا و خبر بھی نہیں. استثناء، استثناء کا مطلب یعنی صنعت طلب کرنا، اس سے کچھ بنانے کی طلب کرنا کہ وہ فلاں کام کرے. مثلا کدھر گیا، استثنعت زیدن الدارا، یعنی میں نے زید سے طلب کیا دارا اس کا گھر، یعنی کیا میں نے چاہا کہ وہ اپنا گھر بنائے، گھر بنانے. اب یہاں زیدن مفعول اول الدارا مفعول دوم، جو آپس میں مبتدا و خبر بھی نہیں. اب یہ جو ساری مثالیں میں نے دی ہیں یہ کتاب پڑھنی ہے، اگر آپ لکھ لیں گے تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. خوب. فتعملوا عملا، ختم. الاصل فی المفعولین، پوری توجہ آگا، یہ ایک نیا نکتہ ہے. یہ افعال یا ان افعال کے دو مفعول جو آپس میں مبتدا اور خبر نہیں ہوتے، ان دو مفعولوں میں ایک خصوصیت ہوتی ہے. وہ کیا؟ اس کو بھی لکھ لیں. یہ دو مفعول اگرچہ لفظاً مفعول ہوتے ہیں اور بنا بر مفعولیت کے دونوں منصوب ہوتے ہیں، لیکن ان دو مفعولوں میں ایک خصوصیت ہے کہ ایک مفعول بلحاظ معنی فاعل ہوتا ہے اور دوسرا حقیقت میں مفعول. اس نقطے کو سمجھنا ہے. یہ افعال قلوب کے دو مفعولوں میں نہیں تھا، ان افعال کے دو مفعولوں میں ہے کہ جو دو مفعول آپس میں مبتدا اور خبر نہیں ہوتے،
ان میں ایک خصوصیت پائی جاتی ہے، وہ خصوصیت یہ ہے کہ ان میں سے ایک معنن فاعل ہوتا ہے، اگرچہ لفظاً دونوں مفعول ہیں، دونوں منصوب ہیں، لیکن بلحاظ معنی ایک فاعل ہوتا ہے۔ اچھا ہو گیا، پھر کیا کریں؟ ہاں، بعض مقامات پر اس مفعول کو مقدم کرنا واجب ہوتا ہے جو بلحاظ معنی فاعل ہوتا ہے، اور بعض مقامات پر جائز اور بعض مقامات پر اصلاً اس کو مؤخر کرنا لازم ہوتا ہے۔ یہ پیرا ہے جو اس کا یہاں ترجمہ کرنا ہے۔ اس دو باتوں کو سمجھنا ہے۔ نمبر ایک کہ یہ دو مفعول جو آپس میں مبتدا و خبر نہیں ہیں، نمبر ایک ان میں سے ایک معنن فاعل ہوتا ہے، لفظاً دونوں مفعول ہیں، ایک بات ہوگی۔ نمبر دو، جو معنن فاعل ہوگا اس کو پہلے ذکر کریں گے، جو دوسرا ہوگا اس کو بعد میں۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ تو یہ ہو گیا۔ اور کبھی کبھار اس کو جو معنن فاعل ہے مقدم کرنا واجب ہوتا ہے، وہ 3 مقام ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، اور بعض اوقات اس کو مؤخر کرنا لازم ہوتا ہے، وہ بھی پڑھتے ہیں۔ بہت غور سے فرماتے ہیں، الاصل فی المفعولین اللذین لیس اصلہما مبتدا و خبرا، یعنی وہ دو مفعول جن کا جو ان افعال کے مفعول ہیں کہ جو اصل میں مبتدا اور خبر نہیں ہوتے، ان میں اصل یہ ہے، اصل اولی کہ یہ دو مفعول جو آپس میں مبتدا اور خبر نہیں ہیں، ان میں اصل یہ ہے، اصل اولی قانون یہ ہے، ان یقدم ما ہوا فاعل فی المعنی، کہ جو معنی کے لحاظ سے فاعل ہے وہ مقدم ہو اور دوسرا مؤخر ہو۔ کتاب میں اتنا لکھا ہے، لیکن آپ کو جو میں نے لکھا ہے وہ آسان ہے۔ اس کا مطلب ہے ان دو مفعولیت میں ایک خصوصیت پائی جاتی ہے، کون سی؟ کہ ان دو مفعولوں میں سے ایک بلحاظ معنی فاعل ہوتا ہے۔ اب انشاءاللہ واضح کرتا ہوں۔ نحو کسا اخوکا الفقیر ثوبا، کسا اخوک الفقیرہ، تیرے بھائی نے پہنایا، الفقیرہ، فقیر کو، ثوباً، ثوب لباس۔ اب یہاں پر الفقیرہ بھی مفعول ہے، ثوباً بھی مفعول ہے، اور دونوں مفعول ہیں کس کے؟ کسا فعل کے۔ ٹھیک ہو گیا؟ الفقیر اور ثوب آپس میں مبتدا اور خبر بھی نہیں ہیں، لیکن جو باریکی ہے وہ یہ ہے، یہ جو الفقیرہ ہے اگرچہ لفظاً مفعول ہے کسا کا، لیکن بلحاظ معنی یہ فاعل ہے۔ آگے نیچے لکھا ہے خود ہی، وَيَجُوزُ عَكْسُ هَذَا التَّرْتِيبِ عِنْدَ أَمْرِ اللَّفْظِ، اگر فرماتے ہیں التباس کا خوف نہ ہو، یعنی بعض اوقات فعل اور فاعل اتنے واضح ہوتے ہیں کہ بندے کو کنفرم ہوتا ہے کہ یہ فاعل ہے اور یہ مفعول ہے، فاعل اور مفعول میں اشتباہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بعض اوقات ہوتا ہے، جیسے یہاں فقیر اور ثوب میں کوئی اشتباہ نہیں۔ یہاں فرماتے ہیں کیسے؟ الفقیر فاعل فی المعنی، اگرچہ لفظاً الفقیرہ بھی مفعول ہے، ثوباً مفعول ہے، لیکن فقیر بلحاظ معنی فاعل ہے۔ کیوں؟ اذ ہوا آخذ، چونکہ وہ لباس لینے والا ہے، جو آخذ ہوتا ہے، جو لینے والا ہوتا ہے، وہ فاعل ہے۔ والثوب ماخوذ، اور ثوب ماخوذ ہے جس کو لیا جا رہا ہے۔ معنی کے لحاظ سے ثوب حقیقت میں مفعول ہے اور فقیر فاعل ہے، فاعل اخذ کے اس نے اس سے لیا، تو اس لیے فقیر کو پہلے لائیں گے چونکہ بلحاظ معنی یہ فاعل ہے، اور ثوباً کو بعد میں چونکہ مفعول ہے۔
ٹھیک ہے جی. لیکن آگے فرماتے ہیں جائز و عکس و حاضر ترتیب، آپ اس جو مانن فاعل ہے اس کو بعد میں لگائیں اور جو مفعول ہے اس کو پہلے لگائیں. جائز ہے کب؟ عند امن اللبس، اگر اشتباہ کا خوف نہ ہو مخاطب کو کہ ان میں سے کون سا ہے جو مثلاً معنی کے لحاظ سے فاعل ہے اور کون ہے جو معنی کے لحاظ سے مفعول ہے. اگلی مثال میں واضح ہو جائے گا. بعض اوقات اشتباہ ہو سکتا ہے کہ ہر ایک فاعل بھی بن سکتا ہے بلحاظ معنی اور مفعول بھی. یجب الرجوع الی الاصل، گزارش کی ہے کہ یہ دو مفعول جو آپس میں مبتدا اور خبر نہیں ہوتے، ایک ان میں سے بلحاظ معنی فاعل ہوتا ہے اور دوسرا حقیقت میں مفعول. تو ہم نے کیا کہا؟ اصل یہ ہے کہ جو بلحاظ معنی فاعل ہے اس کو دوسرے پر مقدم کیا جائے. یہ ہم نے پیچھے کہا، ٹھیک ہے جی. اصل قاعدہ اولیہ یہ ہے. لیکن اگر التباس کا ہو تو التباس کا خوف نہ ہو تو مؤخر بھی کر سکتے ہیں. یہاں فرماتے ہیں 3 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اس مفعول یا اصل کی طرف رجوع واجب ہے. اصل کی طرف رجوع واجب ہے کا کیا مطلب؟ یعنی 3 مقام ایسے ہیں جہاں پر اس مفعول کو پہلے ذکر کرنا واجب ہے جو بلحاظ معنی فاعل ہو. یہ ہے رجوع الی الاصل کا مطلب کہ اصل بھی یہی تھی اور 3 مقامات پر ایسا کرنا واجب ہے کہ وہ ہو جو پہلا مفعول ہے جو بلحاظ معنی فاعل بنتا ہے وہ پہلے ہو اور دوسرا بعد میں. اچھا کون سے 3 مقام ہیں؟ نمبر 1 مَتَلْ تَبَسَ أَحَدُ الْمَفْعُولَيْنِ بِالْآخَرِ، اگر دونوں مفعول ایسے ہیں کہ ہر ایک بلحاظ معنی فاعل بھی بن سکتا ہے اور مفعول بھی، تو اس التباس کی صورت میں جو واقع میں بلحاظ معنی فاعل ہے اس کو پہلے ذکر کرنا واجب ہے اور دوسرے کو بعد میں. مثال بہت آسان، اعطى الامیر عامرا بکرا، امیر نے عطا کیا عامر کو بکر. اب یہاں پر عامرن اور بکرن یہ دونوں فاعل بھی بن سکتے ہیں بلحاظ معنی مفعول بھی. لیکن اصل یہ تھا کہ امیر نے بادشاہ نے عامر کو دیا باکر، چونکہ عامر لینے والا ہے. جب عامر لینے والا ہے تو اس کا مطلب بلحاظ معنی یہ فاعل ہے اور باکر مفعول ہے جس کو لیا جا رہا ہے. پس عامر آخذ ہے اور باکر ماخوذ ہے. التباس کا خوف تھا اس لیے حتماً عامر کو پہلے لائیں گے اگر واقع میں عامر آخذ تھا اور باکر کو بعد میں. دوسرا مقام متا حصر المفعول، اگر آپ مفعول دوم کو محصور کرنا چاہتے ہیں، یعنی آپ حاصر کرنا چاہتے ہیں اور محصور مقصود ہے کہ مفعول دوم محصور ہو، تو پھر ہر حال میں پہلے کو جو ہوگا یعنی وہ جو معنی فاعل والا ہوگا اس کو پہلے لائیں گے. جیسے ما آتیت الصدیق الا کتابا، اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ میں نے دوست کو سوائے کتاب کے کچھ نہیں دیا، تو پھر آپ کہیں گے ما آتیت الصدیق، میں نے صدیق کو دوست کو کچھ نہیں دیا الا کتابا، سوائے کتاب. چونکہ آپ کا مقصد کہ کتاب کا حصر مقصود تھا کہ میں نے صرف اس کو کتاب دی ہے. اور اگر آپ اس کو الٹ کہیں کہ ما آتیتو کتابا الا صدیق، پھر آپ کا مقصود غلط ہو جائے گا. کیوں؟ اس کا مطلب ہوگا میں نے کتاب کسی کو نہیں دی سوائے
صدیق کے. حالانکہ آپ یہ تو نہیں کہنا، آپ تو کہنا چاہتے میں نے دوست کو کچھ نہیں دیا سوائے کتاب کے. چونکہ مفعول دوم آپ حصر کرنا چاہتے تھے کہ میں نے اپنے دوست کو سوائے کتاب کے کچھ نہیں دیا، تو اب لازم ہے آپ کہیں ما آتیت صدیقا الا کتابا، چونکہ صدیق آخذ ہے، لینے والا ہے، اور کتاب ماخوذ ہے، لہذا واجب ہے کہ مفعول اول پہلے ہو اور جو بلحاظ معنی فاعل بھی ہے اور کتاباً بعد میں ہو. تیسرا مقام متى كان الاول ضمیرا والثانی اسما ظاہرا. اگر مفعول اول ضمیر ہو اور مفعول ثانی اسم ظاہر ہو تو واجب ہے کہ ضمیر پہلے آئے اور اسم جو ظاہر بعد میں. وَهَبْتُ کا درہمن، یہاں کا مفعول اول ہے، درہمن مفعول ثانی ہے. کا کیوں؟ چونکہ وہ لینے والا ہے نا، آخذ ہے، اور درہم ماخوذ ہے. لہذا یہاں تیسرا مقام، یہاں پر بھی واجب ہے کہ اگر مفعول اول ضمیر ہو اور مفعول دوم اسم ظاہر ہو تو پھر اس ضمیر کو جو مفعول ضمیر کی صورت میں ہے اس کو مطابق اصل یعنی پہلے لانا واجب ہے. ٹھیک ہو گیا، ختم. اس بحث کا آخری یجب العدول عن الاصل. اصل تو یہ تھی، پوری توجہ میری جان، اصل یہ تھی کہ دو مفعولوں میں سے جس میں معنی فاعل پایا جاتا ہے اس کو مقدم ہونا چاہیے اور دوسرے کو مؤخر. لیکن بعض اوقات اس کا عکس واجب ہو جاتا ہے، اصل کے خلاف ورزی واجب ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس مفعول کو مقدم کریں جس میں فاعل کا معنی پایا جاتا ہے تو وہاں کوئی مانع موجود ہے اور وہ مانع اس کو مقدم نہیں کرنے دیتا. مجبوراً ہم اس کو مؤخر کرتے ہیں اور دوسرے کو مقدم. یجب العدول عن الاصل، بسا اوقات اصل سے عدول کرنا واجب ہو جاتا ہے. اصل سے عدول واجب کا مطلب کیا ہے؟ کہ دو مفعولوں میں سے جو مفعول معنی فاعل پر مشتمل تھا اس کو مقدم کرنے کی بجائے مؤخر کرنا واجب ہو جاتا ہے. یہ ہے عدول عن الاصل. کیا مطلب عدول کا؟ اے تاخیر ما ہوا فاعل فی المعنی، یعنی دو مفعولوں میں سے جو معنی فاعل تھا، جو معنی فاعل پر مشتمل تھا، اس کو مؤخر کرنا واجب ہوتا ہے. کب؟ اذا اعترضا دون تقدیمہ مانع، کہ اگر اس کو مقدم کرنے میں کوئی مانع لفظی موجود ہو. ایک مانع لفظی ہے جو اس کو مقدم نہیں کرنے دیتا. اچھا وہ کیسے ہوگا؟ مثال فرماتے ہیں کما لو اشتمل علی ضمیر، کہ اس مفعول کے ساتھ کہ جو معنی فاعل پر مشتمل ہے اس مفعول کے ساتھ ایک ضمیر ہے جس ضمیر کی برگشت ہے، مرجع ہے مفعول دوم. اب یہاں پر اگر اسی پہلے مفعول کے ساتھ ضمیر لگا دیں، جس ضمیر نے پلٹنا ہے دوسرے مفعول کی طرف، مرجع بعد میں آ جائے تو لازم آ جائے گا تقدم الضمیر علی المرجع لفظاً و رتبتاً، جو کہ صحیح نہیں. مثال دے رہے ہیں آتیت الکتاب صاحبہ. اب صاحب اگرچہ، یعنی میں نے کتاب دی اس کو جس کی تھی، اب صاحب اگرچہ معنی فاعل پر مشتمل ہے
لیکن مشکل کیا ہے کہ اس صاحب کے ساتھ ہو ضمیر ہے، جس ضمیر کا مرجع بننا ہے الکتاب نے۔ اگر ہم یوں پڑھتے آتے تو صاحبہ الکتابہ کہ ضمیر پہلے آئے اور مرجع بعد میں، تو نحات کہتے ہیں تقدم الضمیر علی المرجع لفظاً و رتبتاً یہ کبھی ہے، تو اس لیے یہاں واجب ہے کہ دوسرے مفعول کو پہلے لائیں جو معنی فاعل پر مشتمل نہیں، اور پہلا مفعول صاحب جو معنی فاعل پر مشتمل تھا اس کو مؤخر کریں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ نیچے ان کے انہوں نے 4 پیراگراف میں ان کی وضاحت بھی کی ہے، لیکن وہ میں نے آپ کو ترجمے میں بتا دیا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔